السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ حضرات اساتذہ اور والدین، آج کی تفسیر میں ہم منافقین کی ایک قسم اور اس کی مثال سمجھیں گے، جس کی روشنی میں ہمیں اپنے آپ کو اور بالخصوص اپنے بچوں کو اور اپنے شاگردوں کو اس کیفیت سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ہم کوشش کریں کہ ہم خود بھی اس سے بچیں اور اپنے بچوں کو بھی اور اپنے طلباء کو ہم اس مرض سے بچا سکیں، جس کی نشاندہی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 اور 20 میں کی گئی ہے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے تیز بارش نازل ہو رہی ہو اور اس میں بہت سے اندھیرے ہوں، تاریکیاں ہوں، اور اس میں بادلوں کی گرج بھی اور بجلی کی چمک بھی ہو، اور چمک بھی ایسی کہ جس سے آنکھیں چودیا جائیں، اور بادلوں کی گرج سے کان گویا پھٹے جا رہے ہیں۔ فرمایا یجعلون اصابعہم فی آذانہم، یہ لوگ اپنے کانوں میں اپنی انگلیاں ڈالے جا رہے ہیں، من الصواعق، کڑک کے وجہ سے جو ان کو خوف محسوس ہو رہا ہے، حذر الموت، موت کا خوف کہ کہیں ان کے کلیجے نہ پھٹ جائیں اس تیز آواز سے، کہیں ان پر موت نہ آ جائے، تو اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں۔ واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اس آیت میں منافقین کی ایک مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ یہ فائدہ دیکھتے ہیں تو کس طرح سے لپکتے ہیں، اور جہاں نقصان نظر آئے کس طرح سے بدکتے ہیں اور بھاگتے ہیں۔ یہ طرز عمل ان منافقین کی اس کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے ایک مثال سے بیان فرمایا۔ جیسے رات کی تاریکی ہو، پھر بادلوں کا اندھیرا ہو، پھر بارش کی وجہ سے اور زیادہ اندھیرا گہرا ہو جائے، تو وہ مختلف تاریکیوں اور اندھیروں میں جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو بارش تو خیر کی علامت ہے، لیکن چونکہ بادل بھی گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو اس سے ان کو خوف طاری ہوتا ہے، کہیں بجلی ان کو نہ جلا کر بھسم کر دے، کہیں بادلوں کی گرج سے ان کے کلیجے نہ پھٹ جائیں، تو یہ مارے خوف کے اپنے کانوں میں گویا کہ انگلیاں ٹھوس رہے ہیں۔ حالانکہ انگلی تو پورے حصے کو کہا جاتا ہے، اور کان میں تو انگلی کا ابتدائی حصہ رکھا جاتا ہے، صرف انگلی کا پور، لیکن اس شدت کے ساتھ وہ اپنے کانوں میں اپنی انگلیوں کو دبا رہے ہیں، گویا کہ پوری انگلیاں کانوں میں ڈال دیں گے۔ یہ ان کے خوف کی کیفیت ہے۔ دیکھیں اس آیت میں منافقین کی جو مثال بیان ہوئی ہے کہ وہ لوگ بارش جیسی بابرکت چیز سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو آواز ہے بادلوں کی گرج کی اور بجلی کے چمکنے کی جو شدت ہے وہ انہیں خوفزدہ کر رہی ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک سے مراد ان کو خوفزدہ کرنے والی جو آیتیں ہوتی ہیں۔ ہر وقت ڈرتے رہتے تھے کہیں ہمارا نفاق ظاہر نہ ہو جائے، چونکہ ان کا طرز عمل مسلمانوں سے تو پوشیدہ تھا نا، تو وہ ڈرتے رہتے تھے کہیں ایسا نہ ہو پردہ اٹھ جائے، راز فاش ہو جائے، حقیقت لوگوں کے سامنے آ جائے، تو ہر وقت سہمے ہوئے ڈرے ہوئے خوفزدہ رہتے تھے۔ اور جب کبھی بارش کے نزول کی طرح کوئی آسانی والی آیت نازل ہوتی، کوئی ایسا حکم نازل ہوتا جس سے ان کو فائدہ پہنچتا، تو بڑے خوش ہوتے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، نماز پڑھتے،
یا دیگر احکامات پر عمل کرتے، اور جیسے ہی زکوٰۃ دینے کا حکم آتا، انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہوتا، جہاد کے لیے نکلنے کی باری آتی، تو ڈر کے مارے ایسے ہی کرتے جیسے اندھیرے میں اچانک بجلی کے چمکنے سے اور بادل کے گرجنے سے خوف کے مارے گویا کہ کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے منافقین کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ یہاں بارش کے نزول سے ایک بات تو واضح ہوئی کہ ہر خیر کے ساتھ کچھ خوفزدہ کرنے والے پہلو بھی ہوتے ہیں، اس میں نقصان کا کوئی نہ کوئی خدشہ تو ساتھ ساتھ رہتا ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ دنیا پوری امن و عافیت کا گھر نہیں ہے، دنیا تو مشکلات سے اور پریشانیوں سے گزر کر اور بچ کر نکلنے کا نام ہے۔ اللہ نے فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مشکلات ہی مشکلات ہوں، آسانی بھی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ آسانی ہی آسانی دنیا میں مل جائے۔ ساری سہولتیں، ساری آسانیاں، ساری چاہتیں جو پوری ہوں گی وہ جنت میں۔ دنیا کسی کے لیے جنت نہیں ہے، دنیا تو مصائب و آلام کا گھر ہے۔ یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان مشقتوں سے گزر کر، تکالیف جھیل کر کے ہی تم اپنے رب کی طرف جانے والے ہو۔ بارش کی ایک اور مثال حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ جناب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو علم اور دین اللہ نے مجھے لے کر بھیجا ہے، اس کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والا یہ بارش کا پانی بلا تفریق پوری زمین کو سیراب کرتا ہے، لیکن زمین کی اپنی اپنی خاصیت جدا گانا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ زمین کی ایک قسم تو زرخیز ہے، بڑی ہی عمدہ، بڑی نفیس زمین ہوتی ہے، بارش ہوتے ہی وہ سخت زمین نرم ہو جاتی ہے، اس سے پودے اگتے ہیں، وہ پھل پھول اناج غلہ سب اگنا شروع ہوتا ہے، اور چند دنوں میں ہی وہ زمین جو بنجر تھی لہلہانے لگتی ہے، ہر طرف سبزہ، ہریالی اور خوبصورتی بکھر جاتی ہے۔ فرمایا یہ بہترین قسم کے لوگوں کی مثال ہے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے، اچھی زمین اس پانی کو جذب کرتی ہے اور وہ اگاتی ہے۔ اسی طریقے سے اچھے لوگوں کا حال یہ ہے، بہترین قسم کے لوگوں کا دل، کہ جب قرآن کی آیتیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور احادیث وہ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، ان تک یہ احکامات پہنچتے ہیں، فوراً وہ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جلد ہی ان کے وجود میں یہ تبدیلی نظر آنا شروع ہوتی ہے کہ حکم ملا، شراب حرام ہوئی، فوراً شراب انڈیل دی گئی، مٹکے توڑ دیے گئے۔ حکم ہوا پردہ کرنا ہے، اسی وقت انہوں نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ جو بھی حکم ہوا بغیر کسی تاخیر کے، سود حرام ہے، جیسے ہی حکم نازل ہوا اسی وقت انہوں نے سود جو لوگوں سے وصول کرنا تھا سب معاف کر دیا اور چھوڑ دیا۔ تو یہ بہترین قسم کے لوگوں کی مثال بہترین زمین سے دی گئی۔ فرمایا دوسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی رک جاتا ہے، تالابوں میں، گڑھوں میں، مختلف جگہوں پر، اور وہ بارش کا پانی کافی عرصے تک اس سے لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور حیوان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، چرند پرند بھی، اللہ کی دوسری مخلوق بھی، اس لیے کہ وہ تالاب بھرا ہوا ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ فرمایا ایسے ہی کچھ لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات اور احادیث کا علم پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، بحث مباحثے کرتے ہیں، اسکالرز کہلاتے ہیں، لوگوں میں ان کی بڑی شہرت ہوتی ہے کہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن بذات خود ان کے وجود پر اس کا عمل نظر نہیں آتا۔ تو یہ اس زمین کے مانند کہ زمین میں اگتا کچھ نہیں ہے، پانی ٹھہرا ہوا ہے، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو اس نے بھی گویا کہ اپنے دل کو علم کا ایک تالاب بنا لیا ہے، علم تو اس نے سیکھ لیا، محفوظ کر لیا، یاد رکھا، لیکن اس پر وہ لوگوں کو جو فائدہ پہنچا رہا ہے اپنے وجود کو اس نے فراموش کیا ہوا ہے، خود عمل نہیں کرتا۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم کی زمین وہ ہوتی ہے کہ جب بارش نازل ہوتی ہے تو پانی سارا بہہ جاتا ہے، جیسی بارش رکتی ہے نہ تو پانی وہاں پر ٹھہرا ہوا ہوتا ہے نہ کوئی چیز اگتی ہے، پتھریلی زمین ہے یا ریگستان ہے، یا تو پانی زمین کی تہہ میں چلا جاتا ہے یا بہہ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس زمین پر جتنی دیر بھی بارش ہو اتنی دیر تک تو وہ حصہ گیلا ہے، لیکن جیسے ہی بارش تھمتی ہے پانی بھی غائب اور اس کے نشانات بھی کچھ نظر نہیں آتے۔ فرمایا ایسے ہی لوگ ہیں کہ جب کبھی
ایسی مجلس میں، ایسی محفل میں، ایسے دروس میں، جمعہ وغیرہ کے خطبات میں وہ آتے ہیں اور بات سن رہے ہوتے ہیں تو سر ہلا رہے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ سمجھ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی درس ختم ہوا، خطبے اور دروس سے فارغ ہو کر باہر نکلے، ایک حرف بھی یاد نہیں ہے۔ عمل تو اس وقت کریں گے جب یاد ہوگا۔ پوچھیں تو اکثر کہتے ہیں ہاں اچھا تھا بیان تو، لیکن پتہ نہیں کیا بیان تھا، موضوع کیا تھا یہی یاد نہیں، کون سی آیت پڑھی، کون سی حدیث تھی، کون سا واقعہ تھا، کیا کچھ کہا گیا، کچھ نہیں پتہ۔ تو یہ غافل لوگ ہیں، یہ وہ ہیں جو توجہ ہی نہیں دیتے، پوری انہماک اور توجہ کے ساتھ سننے سے وہ یاد رہے گا نا۔ تو فرمایا یہ ان لوگوں کی مثال ہے کہ جو لوگ سنی ہوئی باتیں یاد نہیں رکھتے، توجہ کہیں اور ہوتی ہے، تو نہ تو وہ باتیں ان کو یاد رہتی ہیں کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، نہ خود عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے جب یاد ہی نہیں تو خود کیسے عمل کریں گے۔ تو بارش یقیناً بہت قیمتی شے ہے، اور بالکل اسی کی تشبیہ دی دین کے ساتھ۔ معلوم کیا ہوا کہ خالص پانی جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہ ہو، کوئی آمیزش نہ ہو، وہ پانی ہوتا ہے جو بارش کا پانی ہے، بالکل خالص، جس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ لیکن جب بارش کا پانی زمین میں پہنچ جاتا ہے، اب اس سے دھول، مٹی، گرد و غبار، بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، درختوں کے پتے اور نہ معلوم ہر چیز۔ تو اسی طرح سے جو دین خالص ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، وحی الہی پر اس کا دار و مدار ہے۔ اس میں جب ہمارے خیالات، ہماری خواہشات، ہمارے جذبات، ہماری رائے، ہماری قیاس، ہم اسی طریقے سے لوگوں کی رائے، لوگوں کے فتوے اس میں شامل کر دیے جائیں تو اب وہ خالص دین نہیں رہا۔ اسی وجہ سے لوگ مختلف ٹکڑیوں میں، مختلف حصوں میں منقسم ہو گئے۔ خالص دین تو وحی الہی پر مشتمل ہے بس۔ تو منافقین کا طرز عمل یہ ہے کہ خالص دین کی طرح آسمان سے خالص پانی برستا ہے، بارش نازل ہوتی ہے، اور وہ اس بارش اور اللہ کے نازل کردہ اس انعام سے فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ لرزہ و ترسا رہتے ہیں، کہیں اچانک ہی بجلی ان کے اوپر نہ گر پڑے، بادل گرج کہیں ان کے کلیجے کو نہ پھاڑ دے، کہیں وہ مر نہ جائیں، کہیں ان بے ہوش نہ ہو جائیں، تو کانوں میں انگلیاں ڈال کر کے اور خوفزدہ رہتے ہیں۔ یعنی وہ حکم جو ان کو اچھا لگتا ہے تو بڑے خوش خندہ پیشانی سے اس کو سنتے ہیں اور اس کو اپناتے ہیں، اور جو حکم ان کی منشا کے خلاف ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اگر رغبت دلائی جائے تو آہستہ سے منہ پھیر کے چل بڑھتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنے کے لیے کہا جائے تو مختلف بہانے بناتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے کہا جائے تو بھی ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان سے کوئی ٹیکس لیا جا رہا ہے۔ لیکن ہاں، اگر بیت المال سے مسلمانوں میں مال تقسیم کیا جا رہا ہو، مال غنیمت لوگوں میں بانٹی جا رہی ہو، تو مجاہدین کے علاوہ یہ خود بھی چاہیں گے کہ ہمیں بھی اس میں سے دیا جائے، جبکہ مال غنیمت تو مجاہدین کا حق ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں منافقین کی جو مثال بیان ہوئی ہے، ہمارے معمولات میں کیا ایسی کمزوری یا ایسی عادت ہم اپنے بچوں میں دیکھتے ہیں تو فوراً اصلاح کریں کہ جب کوئی اللہ کا حکم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بلا چنو چرا ماننا ہے، تفریق نہیں کرنی ہے کہ فائدے کی چیز تو لے لیں اور نقصان دہ چیزوں کو ایک طرف کر کے آگے بڑھ جائیں۔ تو اسی طریقے سے بچوں کی تربیت کیجئے کہ استاد کا حکم یا والدین کا حکم بھی ان کی منشا اور مرضی کے موافق ہو یا مخالف ہو لے لیں، چونکہ بچپنے کی وجہ سے، معصومانہ ذہنیت اور بہت ہی چھوٹی سوچ کی وجہ سے وہ اپنے نفع و نقصان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ کیا ابا منع کرتے ہیں فلاں دوست کے ساتھ دوستی مت کرو، فلاں جگہ مت بیٹھو، یہ پروگرام مت دیکھو، یہ مت کھایا کرو، یہ چیز کھاؤ، بار بار جو پابندی، تو وہ بچے جو ہے چھپ چھپ کے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں ابا نے منع کیا ہے لیکن چلو کر لیتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نہ صرف ایسے کاموں سے روکیں بلکہ ان نقصان سے آگاہ کریں کہ بیٹے اچھے دوست بنائیں گے تو اچھی عادتیں سیکھیں گے، برے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کے اندر بری عادتیں آ جائیں گی، اسی طرح سے نقصان دہ چیز کھائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے۔ تو والدین جن چیزوں کا آپ کو کہیں بس وہ کام کریں، جن چیزوں سے روکیں ان سے رکنا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کرتے تو ان کو بتائیں کہ آپ ایک طرف تو بچے اپنے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں ان کی مرضی کے خلاف کوئی حکم ہو تو وہاں فوراً جو ہے پیشانی پہ سلوٹیں آ جاتی ہیں، منہ بناتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں،
بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور روتے رہتے ہیں، اوڑھ کر سو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، یہ باتیں تو کسی صورت مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے نفع و نقصان کا خود ہی فیصلہ کریں، آپ نہیں کر سکتے۔ منافقین کتنے ہوشیار تھے، کتنے زیادہ اپنے آپ کو چالاک سمجھتے تھے کہ اہل ایمان کو انہوں نے کہا یہ بیوقوف لوگ ہیں، لیکن اپنے نفع و نقصان کو نہیں پہچان سکے۔ اپنے نقصان کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اوپر مسلط کر لیا اور نفع سے دور ہوتے چلے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کی یہ جو کیفیت ہے کہ بارش میں بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں اور کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہیں خوف کے مارے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 20، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ بجلی کی چمک قریب ہے کہ ان کی آنکھوں کو ہی سلب کر لے، یعنی آنکھوں کی بینائی اچک لے، اس لیے کہ یہ لوگ جب کبھی بجلی چمکتی ہے اور ان کے لیے اطراف میں روشنی کرتی ہے تو یہ چلنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے تو وہیں رک کر، ٹھہر کر، کھڑے ہو کر ہکا بکا دیکھنے لگتے ہیں کہ اب کدھر جائیں۔ اللہ اگر چاہتا تو ان کی قوت سماعت اور بصارت کو ہی چھین لیتا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ منافقین کا ایک طرز عمل اللہ نے بیان فرمایا کہ بجلی کی چمک تو اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک دم بجلی چمکتی ہے، ایسا لگتا ہے ان کی آنکھوں کی بینائی ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ لوگ اس بجلی کی چمک اور بادلوں کی گرج کو دیکھ کر جو ڈرتے ہیں، ڈرنا بھی چاہیے، تو پھر انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں۔ یہ بذات خود کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، بادل کا گرجنا یا بجلی کا گرنا یہ اللہ کے حکم پر ہے۔ تو جس طرح سے نقصان دہ چیزوں سے یہ ڈر رہے ہیں اور نقصان جس کے اختیار میں اس سے نہیں ڈرتے، تمام کے تمام اسباب اور وسائل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ہے مسبب الاسباب، تو ڈرنا تو اس اللہ سے چاہیے۔ ہاں، احتیاط کریں نقصان دہ چیزوں سے۔ یہاں ہم اپنے بچوں کی بھی اسی نہج پر تربیت کریں کہ جس چیز سے نقصان پہنچتا ہے جہاں اس سے ڈرنا چاہیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے، وہیں اللہ سے بھی ڈرنا چاہیے کہ معمولی سی آگ اگر کپڑے میں کس چیز میں لگ جائے ہم ڈرتے ہیں، تو جہنم کی آگ کتنی تیز ہے۔ اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے تو ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے، اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو منافقین کا یہ طرز عمل اللہ نے فرمایا کہ یہ جب کبھی بجلی چمکتی ہے اور کچھ راستہ ان پر واضح ہوتا ہے تو فوراً چل پڑتے ہیں، اور جیسے ہی چند قدم چلتے ہیں تو وہ چمک بجلی کی ختم ہو جاتی ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، اور تاریکی میں یہ ایک قدم آگے نہیں اٹھاتے، وہیں کے وہیں کھڑے ہو جاتے۔ یہ جو طرز عمل ہے یہ ایسے ہی جیسے قرآن مجید کے نزول میں جو ان کے مفاد کی آیتیں ہیں تو فوراً لپک کر عمل کرتے ہیں، اور جب ان کی منشا کے خلاف کوئی حکم ہو تو وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی پھر عمل نہیں کرتے۔ اس وقت ایسا لگتا ہے جیسے اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گئی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا انہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ منافقین کا طرز عمل ایسا ہے کہ انہیں دنیا میں فوری طور پر سزا دی جانی چاہیے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان کی قوت سماعت اور قوت بصارت ہی چھین لیتا، ان کی یہ صلاحیت اللہ سلب کر لیتا، اور سرے سے ہی یہ بہرے اور اندھے ہو جاتے، ان کی یہ صلاحیتیں ختم ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ دنیا تو عمل کی جگہ ہے، یہاں تو اللہ تعالیٰ مہلت اور ڈھیل دیتا رہتا ہے، ان کی سزا آخرت میں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے کہ جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں کہ انہیں ان کی منشا کے مطابق کوئی چیز دیں تو لپک کر کے آتے ہیں، اور اگر ان کی مرضی اور ان کے منشا کے خلاف کوئی کام کہیں، کوئی بات بتائیں تو توجہ ان کی نہیں ہوتی، تو ان سے کہیں، ان کو سمجھائیں کہ ہر بات توجہ سے سننی چاہیے، اور والدین کا، اساتذہ کا ہر حکم ماننا چاہیے جو شریعت کے مطابق ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، اگرچہ
ہم بحیثیت بچے کے ماں باپ کی بات کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتے، تو ہمیں تو اختیار کرنا چاہیے، عمل کرنا چاہیے، اپنا لینا چاہیے، نہ یہ کہ ہم بعض چیزوں کو لیں بعض کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت چھین سکتا ہے۔ جیسے منافقین کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ چاہتا تو ان کو کانوں سے ہی بہرا کر دیتا، ایک ہی دفعہ بادلوں کی گرج ایسی زوردار ہوتی کہ کان کے پردے ہی پھٹ جاتے، اور یہ بجلی کی چمک ان کی آنکھوں کی بینائی کو سلب کر لیتی، ہمیشہ کے لیے اندھے اور بہرے بن جاتے۔ تو ایسے ہی جیسے کوئی شخص اگر اپنے بڑوں کا، اپنے اساتذہ کا اور والدین کا احترام نہیں کرتا تو ایسا نہ ہو کہ وہ کسی بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا حکم دیا ہے نا، تو بالخصوص جو چھوٹے ہیں وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، طلباء اساتذہ سے، بچے اپنے والدین سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو مثال بیان کی ہے، اس طرز عمل پر عام طور پر بچے ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں ان آیات میں، آیت نمبر 19 اور 20 میں منافقین کی ایک اور قسم کا ذکر ہوا۔ پہلی مثال جو تھی وہ منافقین کے پہلے گروہ کی تھی، جو سرے سے دل سے کافر تھے، زبان سے مسلمان تھے، یعنی دل میں ان کے کفر چھپا ہوا اور زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہو جاتے تھے۔ تو ان کی مثال تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، جیسے کسی نے آگ جلائی اور یہ اس آگ کی روشنی سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یعنی دین اسلام سے۔ اور یہ جو دوسری مثال ہے یہ دوسرے قسم کے منافقین کی، یعنی وہ لوگ جو مسلمان ہو گئے بظاہر لیکن ابھی شک اور تردد میں ہیں، درمیان میں پھنسے ہوئے ہیں، نہ تو کلی طور پر کافروں کے ساتھ ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر دین اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، شک تردد میں رہتے ہیں، ہر کام کے اچھے پہلو سے فائدہ اٹھا کر فوراً واپس پلٹنا چاہتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ مکمل یکسوئی کے ساتھ اس دین پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو اس کمزوری سے بچانے کی کوشش کریں اور بتائیں ان کو کہ یہ منافقین کا طرز عمل ہے کہ روشنی آئی تو ایک دم چل پڑے، اندھیرا ہوا تو ایک دم رک گئے۔ اگر معمولی سے اندھیرے میں بھی چلنے کی عادت ہو تو روشنی میں اس کی رفتار بہت اچھی ہوتی ہے، اور اگر وہ اندھیرے میں وہیں کا وہیں کھڑا رہے گا تو آگے کیسے بڑھے گا؟ کبھی تکلیف ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، کبھی تنگی ہوتی ہے، مالی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں، لیکن ہر حال میں ہمیں دین پر عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنا چاہیے، اس میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے کہ وہ جیسے ہی مفاد کی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو لپکتے ہیں، اور مفاد کے خلاف جب دیکھتے ہیں تو ٹھہرتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں اور بالکل ہی لا تعلق ہو جاتے ہیں، جیسے انہیں اس دین سے، اس حکم سے کوئی سروکاری نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو دنیا میں بھی فوری طور پر سزا دے سکتا ہے کہ سرے سے ہی یہ آنکھوں سے اور کانوں سے محروم ہو جائیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتا ہے، اس کی قدرت، اس کی طاقت کا دنیا میں کوئی موازنہ ہی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ ڈھیل دیتا ہے اور بر وقت گرفت نہیں کرتا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ کی پکڑ سے بچ نکلا، میں تو کتنا نافرمانی کر رہا ہوں اور مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی پکڑ سے بھی بچائے اور آخرت کی پکڑ اور وہاں کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے۔ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال اور اللہ کے انعامات کی توقع رکھنی چاہیے، وہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا اور پناہ مانگنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔